ایک دن کی بات ہے، ایک غریب دیہاتی مزدور اکرم شام کو اپنے کچے گھر لوٹا۔ اس کی بیوی ماہم چولہے پر سادہ سا کھانا پکا رہی تھی۔ جب اکرم نے آہستہ سے بیٹھتے ہوئے کہا، ماہم میں سوچ رہا ہوں کہ شہر جا کے کام تلاش کروں۔ یہاں تو کچھ بچا ہی نہیں، نہ مزدوری ہے نہ گزارا۔ تم ہو، چھوٹا بیٹا وسیم ہے، میں کیسے سنبھالوں تم دونوں کو؟ ماہم نے اکرم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، اگر یہی بہتر ہے تو جاؤ، لیکن وعدہ کرو 20 سال سے ایک دن زیادہ نہ لگانا۔ اگر ایک دن بھی اوپر ہوا تو سمجھ لینا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میں آزاد ہوں گی، تم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ اکرم نے وعدہ کیا اور اگلی صبح اپنے کپڑے اور روٹی کی ایک پوٹلی لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ شہر میں بہت دنوں بعد اسے ایک اچھا کام ملا۔ ایک بزرگ دکاندار حاجی یعقوب کا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ اسے اکرم کی محنت اور ایمانداری اتنی پسند آئی کہ وہ اسے اپنا خاص کاریگر بنا بیٹھا۔ سال گزرتے گئے، دن مہینے بنے، مہینے سال، اور یوں پورے 19 سال گزر گئے۔ جب 20واں سال شروع ہونے کو آیا، اکرم نے حاجی یعقوب سے کہا، بابا جی اب مجھے واپس اپنے گاؤں جانا ہے، وعدے کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ حاجی یعقوب کا چہرہ اداس ہو گیا، کہنے لگے، اکرم میرے لیے تو بیٹا بن گیا ہے، 1 سال اور رک جا، میری دکان سنبھال، میں تھک گیا ہوں۔ اکرم نے مسکرا کے کہا، بابا جی اگر وعدہ نہ ہوتا تو ضرور رکتا، لیکن میں ماہم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حاجی یعقوب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانے دیا۔ جاتے وقت ایک بڑا تھیلا بھر کے اسے مزدوری کے پیسے دیے اور کہا، یہ لے 20 سال کی مزدوری ہے، اور یہ 3 سونے کے سکے، یہ میری طرف سے انعام ہے، تھوڑے نہیں ہیں، تیری محنت کے لائق بھی نہیں، پر دل سے دے رہا ہوں۔ اکرم نے تھیلا کندھے پر رکھا، سکے جیب میں رکھے اور خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن راستہ کچا تھا اور قسمت کی چال بھی۔ راستے میں 3 ڈاکوؤں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے اکرم سے کہا، جو کچھ بھی ہے نکال دے، ورنہ جان سے مار دیں گے۔ اکرم نے منت سماجت کی، بھائیو 20 سال محنت کی ہے، کچھ تو چھوڑ دو، آدھا لے لو، لیکن وہ نہ مانے۔ اکرم کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا، اس نے تھیلا ان کے حوالے کر دیا۔ ڈاکو خوش ہو کر گھوڑوں پر بیٹھے اور غائب ہو گئے، مگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اکرم کی جیب میں 3 سونے کے سکے اب بھی محفوظ تھے۔ اکرم آگے بڑھا، دل غم سے بوجھل، اور سوچتا رہا، ماہم سے کیا کہوں گا، 20 سال کی محنت کے بدلے بس 3 سکے، یہ کیسا مقدر ہے میرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے باغ کے پاس پہنچا، جہاں 3 مسافر بیٹھے تھے، 2 نوجوان اور ایک بوڑھا شخص۔ اکرم نے ان دونوں نوجوانوں سے بات شروع کی، مگر دیکھا کہ بوڑھا شخص آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، جیسے پرندوں کی باتیں سن رہا ہو۔ اکرم نے حیرت سے پوچھا، بابا جی بات کیوں نہیں کرتے، بس آسمان ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ نوجوانوں نے مسکرا کر کہا، یہ ہمارے والد ہیں، پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، ان کی باتیں سن کے ہنستے رہتے ہیں۔ اکرم چونکا، اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کا اصل سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اکرم نے نوجوانوں سے کہا، یہ بابا جی بات کیوں نہیں کرتے، زبان سے کچھ نکالتے ہی نہیں۔ ان میں سے ایک بولا، کرتے ہیں بات، لیکن ان کی ہر بات کی قیمت ہے۔ اکرم نے حیرت سے پوچھا، قیمت؟ کیسی قیمت؟ نوجوان مسکرا کر بولا، ہر ایک جملے کے بدلے 1 سونے کا سکہ لیتے ہیں۔ اکرم نے دل ہی دل میں سوچا، میں اور کیا ہی غریب ہو جاؤں گا اگر 1 سکہ ان کو دے دوں۔ لگتا ہے بزرگ حکمت سے بولتا ہے، پرندوں کی زبان سمجھتا ہے، اس کا ایک جملہ سننے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس نے جیب سے 1 سکہ نکالا اور بزرگ کو دے دیا۔ بزرگ نے دھیرے سے کہا، جب دریا پاگل ہو اس میں قدم مت رکھنا۔ اکرم رک گیا، اس نے سر ہلایا، لیکن دل میں سوچنے لگا، 2-3 لفظوں کے بدلے 1 سکہ، لیکن بات میں دم ہے۔ پھر اس کا دل اور چاہنے لگا کہ مزید سننے کو ملے۔ اس نے دوسرا سکہ نکالا اور بزرگ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بزرگ نے پھر دھیرے سے کہا، جب بھی پرندے کسی جگہ پر چکر کاٹ رہے ہوں، وہاں جا کر ضرور دیکھو، کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ اور دل ہی دل میں بولا، سچ کہوں تو میں نے کئی بار ایسا منظر دیکھا، پر کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب بس 1 ہی سکہ بچا تھا، لیکن دل کہتا تھا کہ شاید اگلی بات باقی دونوں سے قیمتی ہو۔ اس نے وہ آخری سکہ بھی بزرگ کو دے دیا۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، جب کسی چیز کو دیکھ کر غصہ آئے
تو فوراً فیصلہ مت کرو، کچھ لمحے رک جاؤ، شاید بعد میں کوئی ایسی بات سنو جو دل خوش کر دے۔ اب بزرگ چپ ہو گیا۔ اکرم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیا۔ چلتے چلتے اکرم ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ دریا جوش میں تھا، پانی ابل رہا تھا، ساتھ پیڑوں کی ٹہنیاں، پتھر سب کچھ بہا کے لے جا رہا تھا۔ اکرم نے فوراً بزرگ کی پہلی بات یاد کی، جب دریا پاگل ہو اس میں قدم مت رکھنا۔ اس نے دریا پار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا، تھیلے سے روٹی نکالی اور کھانے لگا۔ اسی دوران ایک گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔ اس نے اکرم سے پوچھا، اوئے بھائی، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اکرم نے جواب دیا، دریا کا حال تو دیکھو، پاگل ہوا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں شاید تھم جائے۔ گھڑ سوار ہنسا، غرور سے بولا، میں دکھاتا ہوں کیسے پار کیا جاتا ہے، اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اکرم نے دم ساتھ کے دیکھا، گھوڑا جب دریا کے بیچ پہنچا تو پانی کی تیز لہر نے اسے بہا لیا۔ سوار غرق ہو گیا اور گھوڑا زور لگا کر واپس کنارے آ گیا۔ اکرم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اگر بزرگ کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میں بھی اس سوار کی جگہ ہوتا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک پرانا لکڑی کا پل نظر آیا۔ وہ خوشی خوشی پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جب فضا میں کچھ عقاب فضا میں ایک جگہ منڈلا رہے تھے، جیسے کسی شے پر چکر کاٹ رہے ہوں۔ اکرم کو بزرگ کی دوسری بات یاد آئی، جب پرندے کسی جگہ پر چکر کاٹ رہے ہوں وہاں جا کر ضرور دیکھو۔ وہ فوراً گھوڑا موڑ کر اس سمت گیا، اور جو منظر وہاں دیکھا وہ حیرت انگیز تھا۔ تینوں وہی ڈاکو جو اس کا تھیلا لوٹ کر گئے تھے زمین پر مردہ پڑے تھے۔ ان کے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک صندوق پڑا تھا، اور وہی تھیلا بھی جو اکرم کا تھا ان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ پتا چلا کہ تینوں لٹیروں نے اور بھی مسافروں کو لوٹا تھا اور اس سنسان جگہ آ کر چھپے تھے تاکہ مال بانٹ سکیں۔ پھر ان میں سے ایک کو کھانے کے لیے بھیجا، باقی دو نے آپس میں سازش کی کہ جب وہ لوٹے تو اسے قتل کر کے سارا مال آپس میں بانٹ لیں، مگر تیسرے نے بھی زہر کھانے میں ملا دیا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر واپس آیا، دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور تلواروں سے مار کر غرق کر دیا۔ پھر سکون سے بیٹھ کر کھانے لگے، لیکن جیسے ہی کھایا وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اکرم یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر بزرگ کی بات نہ سنی ہوتی تو نہ سکہ بچتا نہ جان۔ اکرم حیرانی سے ڈاکوں کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ان کے چہروں پر کرب اتر آیا اور ان کے پیٹوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک وہ چیخنے لگے، ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر زمین پر لوٹنے لگے۔ اسی وقت انہیں سمجھ آ گئی کہ وہی زہریلا کھانا جو ان کے تیسرے ساتھی نے لایا تھا اب انہی کا انجام لکھ چکا ہے۔ یوں تینوں ڈاکو اپنی ہرس، دھوکے اور بدنیتی کی سزا پا چکے تھے۔ جو مال چھینا تھا وہ ان کے کام نہ آیا اور موت انہیں چھین کر لے گئی۔ جو چاہا وہ نہ پایا، جو پایا وہ چھوڑ گئے۔ اکرم کچھ دیر حیرت سے خاموش کھڑا رہا، پھر زیادہ سوچے بغیر وہ آگے بڑھا، اپنا تھیلا دوبارہ اٹھایا، وہی تھیلا جو 20 سال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ پھر وہ صندوق کھولا اور اس میں موجود سونے کو اپنے دوسرے تھیلے میں بھر لیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور آہستہ آہستہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے جو کھویا تھا وہ واپس ملا، اور اس سے بھی زیادہ۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سرخ ہو چکا تھا، اکرم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ ماہم کو اپنی واپسی کی خوشی میں ذرا سا چونکا دوں۔ اچانک سامنے آؤں، گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اندر روشنی جھلک رہی تھی۔ اکرم دبے قدموں کھڑکی تک گیا، جھانک کر دیکھا، اور وہ منظر جو اس نے دیکھا اس کے دل کو چیر کیا۔ گھر کے بیچ میں دسترخوان بچھا تھا، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، اور ایک اجنبی شخص ماہم کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ شخص پیٹھ کیے بیٹھا تھا، اکرم اسے پہچان نہ سکا۔ اس کا دل پھٹنے لگا، یہ کیا یہی میرا انعام ہے؟ ماہم نے وعدہ توڑا، یہ شخص کون ہے؟ کیا 20 سال کی وفاداری کا یہی بدلہ ہے؟ غصہ ابل پڑا، ہاتھ خود بخود تلوار کی طرف گیا۔ ذہن میں صرف انتقام تھا، لیکن اچانک اسے بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آئی،
جب کسی چیز کو دیکھ کر غصہ آئے تو فوراً فیصلہ نہ کرو، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، شاید کچھ سننے کو مل جائے جو تمہارے دل کو سکون دے دے۔ اکرم رک گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ نوجوان شخص جو ماہم کے سامنے بیٹھا تھا بولا، امی میں کل روانہ ہو رہا ہوں، اب ابو کے بغیر جینا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ 20 سال ہو گئے، شاید کہیں کسی کونے میں ہو، مجھے یاد بھی نہ ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ لوٹے گا۔ یہ سن کر اکرم کا دل کانپ گیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ اوہ، یہ میرا ہی بیٹا ہے، وسیم، جو مجھے پہچان نہ سکا اور جسے میں پہچاننے سے رہ گیا۔ وہ دروازہ کھولے بغیر اب نہیں رہ سکتا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ماہم نے جیسے ہی اسے دیکھا چیخ مار کے اٹھی، اکرم، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ وسیم نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ امی یہ؟ ہاں بیٹا، یہ تمہارے ابو ہیں، وسیم روتے ہوئے باپ کی طرف لپکا۔ اکرم نے اسے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے بہتے آنسو 20 برسوں کا قرض چکا رہے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے اس وقت صبر نہ کیا ہوتا تو آج اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیتا۔ پھر اکرم نے بیوی اور بیٹے کو ساری کہانی سنائی، کیسے وہ شہر گیا، کس طرح کام کیا، ڈاکوں کا حملہ، 3 سونے کے سکے، بزرگ کی نصیحتیں، اور پھر وہ عجیب انجام جب اس نے دونوں تھیلے ان کے سامنے رکھے، ایک میں 20 سال کی کمائی اور دوسرے میں ڈاکوں کا چھوڑا ہوا سونا۔ ماہم حیران رہ گئی۔ وسیم خاموشی سے باپ کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا، ابو یہ سونا؟ اکرم نے کہا، بیٹا میں سوچ رہا ہوں اس سے زمین خریدوں، گھر بنا دوں، کچھ بچت رکھ لوں۔ وسیم نے نرمی سے کہا، ابو یہ سونا ہمارے نصیب میں نہیں، یہ ان 3 لوگوں کے خون سے جڑا ہے۔ وہ سونا جس پر کسی کی بد دعا ہو کبھی سکون نہیں دیتا۔ یہ سونا صدقہ کر دیں، اور جو آپ کی محنت کی کمائی ہے وہی کافی ہے۔ اکرم بیٹے کی دانائی پر حیران رہ گیا اور بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے سارا سونا اللہ کی رضا میں صدقہ کر دیا اور ہر دن اس نصیحت کو یاد رکھتا رہا، غصے میں فیصلہ نہ کرو، تھوڑا ٹھہر جانا بہت سی بربادیاں بچا سکتا ہے۔ یوں 20 سال بعد اکرم کا گھر محبت، سکون اور خوشی سے بھر گیا۔ کہانی ختم ہوئی لیکن سبق ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ اللہ ہم سب کو صبر، حکمت اور رحم کے فیصلوں کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔